حضور نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، گنجا، کوڑا اور اندھا۔ وہ گنجا زبردست قسم کا پیدائشی گنجا تھا، جسے کوڑ کا مرض تھا، اس کے جسم میں زخم تھے، زخموں کے اندر کیڑے تھے۔ اندھا، پیدائشی اندھا۔ تینوں مل کے گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں، لوگوں کے گھروں کے دروازوں سے بھیک مانگ کے اپنا گزارا کرا۔ تو یہ ان کی حالت تھی اور یہ ان کا معاش تھا، گدا گر تھا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے تینوں کو آزمانے کا ارادہ کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں آزمایا، اور کس طرح آزمایا؟ اللہ نے ان کی بیماریاں دور کر کے اور انہیں مال دے کے آزمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا تینوں کے پاس باری باری کہ دو خواہشیں ان کی پوچھ، اور جو یہ کہتے جائیں اسی وقت پوری کرنی۔ وہ فرشتہ آیا سب سے پہلے گنجے کے پاس، اس سے کہا کوئی سی 2 چیزیں مانگ، اور انہوں نے کہا بال اور مال۔ بال آ جائیں، مال مل جائے، گدا گری سے جان چھوڑے۔ فرشتے نے اس کے ساتھ پہ ہاتھ پھیرا، نرم، ریشمی، چمکدار، ملائم بال آ گئے، بہترین ہیئر سٹائل بن گیا۔ فرشتے نے اسے ایک بکری دی اور کہا اللہ اس کے اندر برکت ڈالے گا۔ یہ جملہ یاد رکھنا ہے، اللہ اس کے اندر برکت۔ فرشتہ کوڑ کے مریض کے پاس گیا، اسے کہا 2 خواہشیں۔ انہوں نے کہا پہلی خواہش تو یہ ہے کہ جسم ٹھیک ہو جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، سارے زخم درست ہو گئے۔ دوسری، اس نے کہا دوسری مال، اس کو ایک گائے دی اور کہا اللہ اس کے اندر برکت ڈالے۔ فرشتہ اندھے کے پاس گیا، اسے کہا تیری خواہش ہے؟ انہوں نے کہا میں پیدائشی اندھا ہوں، دنیا میں ہوں مگر دنیا کو دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں مل جائیں۔ فرشتے نے ایسے انگلیاں پھیری، اس نے دیکھنا شروع کر دیا۔ دوسری خواہش، اس نے کہا دوسری خواہش یہ مجھے مال مل جائے۔ فرشتے نے ایک اونٹ دیا اور کہا اللہ اس میں برکت ڈالے۔ اب عزیزان گرامی قدر، گنجے کو بکری ملی ایک، اللہ نے اس میں برکت ڈالی۔ کوڑے کو ایک گائے ملی، اللہ نے اس میں برکت ڈالی۔ اندھے کو اونٹ ملا، اللہ نے اس میں برکت ڈال دی۔ اور کیا برکت ڈالی؟ حضور نے فرمایا اس کی بکریاں اتنی ہو گئیں کہ وہ گن نہیں سکتا تھا، یا اپنی گائے نہیں گن سکتا تھا، وہ اپنے اونٹ نہیں گن سکتا تھا۔ اور انہوں نے زمینیں، جائیدادیں، جاگیریں، نوکر، چاکر، محل، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اتنے اکٹھے کیے کہ زمینیں اتنی خرید لی تینوں نے کہ اپنی زمینوں کو ناپ نہیں سکتے تھے کتنی۔ سونا اتنا جمع کر لیا کہ تول نہیں سکتے، درہم و دینار اتنے اکٹھے کر لیے کہ حساب نہیں کر سکتے، نوکر چاکر اتنے رکھ لیے انہیں پہچان بھی نہیں سکتے، اتنے بڑے محل بنا لیے کہ ایک دن میں پورے محل کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ہے برکت کا عالم۔ ایک بکری، ایک گائے اور ایک اونٹ میں اللہ نے برکت ڈالی، تو ان کا مال اتنا بڑھ گیا۔ یہ اللہ آزما رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، اللہ آپ کو آزما رہا ہے، ہوشیار اور خبردار ہو، یہ آزمائش ہے۔ حضور فرماتے ہیں پہلی آزمائش تو یہ تھی، اب اللہ نے دوسری آزمائش، دوسرا امتحان، دوسرا پیپر، اب اللہ نے وہی فرشتہ فقیر کی شکل میں سب سے پہلے گنجے کے پاس گیا، فقیر کی شکل میں گیا۔ اس نے گنجے کو کہا وہ وقت یاد کر جب تیرے سر پہ بال نہیں ہوتے تھے اور لوگ تجھے تنگ کرتے تھے اور تو بھیک مانگ کے گزارا کرتا تھا۔ بس اتنی بات سنی، وہ شخص غصے میں آ گیا، اس کی آنکھیں باہر آ گئی، آواز بلند ہو گئی اور کہا کہ اتنی فضول باتیں کر رہا، یہ بڑی ناجائز باتیں تو نے کی ہیں، میرے اوپر تو کوئی ایسا وقت آیا ہی نہیں، میں تو جلدی کشتی مالدار بندہ ہوں، یہ سب مال اسباب، یہ جائیداد جاگیر، یہ ہمارا خاندانی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ انہوں نے کہا میں ضرور دیتا مگر تو نے مجھے غصہ چڑھا دیا، اب نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے اللہ تجھے بالکل پہلے جیسا کر۔ حضور نے فرمایا وہ فرشتہ فقیر کی شکل میں یہ کہہ کے باہر نکلا، اس کی زندگی کا پہیہ الٹا چلنا شروع ہو گیا اور اللہ نے ارادہ کر لیا اس بندے کو اب دوبارہ پہلے والے حال میں واپس پہنچا دیا۔ پھر وہ فرشتہ کوڑ کے مریض کے پاس آیا فقیر کی شکل میں اور اسے کہتا ہے وہ وقت یاد کر جب تیرے جسم کے زخموں میں کیڑے پڑے تھے اور لوگ کھانا بھی تجھے دور سے ایسے گھسیٹ کے دیتے تھے،
اور تم بھیک مانگ کے گزارا کرتا تھا۔ اس نے بھی اتنی بات سنی، غضبناک ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی اور کہنے لگا تو بڑی زیادتی کر رہا ہے، تو میری توہین کر رہا ہے، میرے اوپر کوئی ایسا وقت آیا ہی نہیں، نہ میں نے کبھی بھیک مانگی، یہ جو کچھ ہے یہ تو میں نے اپنی محنت اور ذہانت سے اکٹھا کیا ہے، یہ تو میری منصوبہ بندی ہے، دن رات کی محنت ہے جو میں اس مقام پہ پہنچا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے لیے کچھ دے۔ انہوں نے کہا اب نہیں دوں گا، تو نے باتیں بڑی غلط کی، اب میں تجھے کچھ بھی نہیں دوں گا، یہاں سے نکل جا۔ اس فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے اللہ تجھے بالکل پہلے جیسا کر۔ حضور نے فرمایا یہ کہہ کے نکلا، اس کی زندگی کا پہیہ بھی الٹا چلنا شروع ہو۔ اللہ نے ارادہ کر لیا اب یہ بندہ دوبارہ ہیرو سے زیرو ہوگا، اسی حال میں واپس پہنچے گا۔ اور پھر میرے محترم سامعین، تیسرا اور آخری سین اور منظر بڑا ہی ایمان افروز ہے۔ اللہ ہم سب کو اس تیسرے منظر جیسا کر۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے محل میں داخل ہوا۔ اس وقت وہ اندھا نہیں تھا، وہ ایکس بلائنڈ تھا، یعنی کہ سابقہ اندھا تھا۔ اس کے دروازے کی ایسے چوکھٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا فرشتہ فقیر کے روح۔ وہ اندھا اپنے خوبصورت پلنگ پہ بیٹھا تھا جس پہ ہیرے جواہرات اور موتی لگے۔ اب اس فقیر نے اسے کہا وہ وقت یاد کر جب تو دنیا میں رہتا تھا اور دنیا دیکھ نہیں سکتا تھا۔ بس ایک جملہ کہنا تھا، اس کی آنکھیں اس فقیر کے چہرے پہ ٹھہر۔ اب فرشتہ آگے بولتا ہے تو بھیک مانگتا تھا، تیرے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، لگانے کے لیے جوتا نہیں تھا، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، رہنے کے لیے گھر نہیں تھی، چوکوں چراہوں اور گلیوں اور بازاروں میں بھیک مانگ مانگ کے گزارا کرتا، تو محتاج تھا۔ اور اب دیکھ اللہ نے تجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس بندے نے اس کی باتیں بڑی توجہ سے سنی، اور جب ایک دفعہ وہ باتیں کہہ کے چپ ہوا، وہ اندھا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، فقیر کو جا کے اپنے گلے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما، اسے واپس لا کے اپنے پلنگ پہ بٹھایا، خود اس کے پاؤں میں بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ اس کے گھٹنے پہ رکھے اور چہرہ اس کے چہرے کی طرف کر کے کہتا ہے یہ جو باتیں تو نے کی ہیں، تیری ان باتوں نے مجھے بڑا لطف دیا ہے، تجھے خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ذرا مجھے دوبارہ بتا میں کیا تھا، میرے رب نے مجھے کیا بنا دیا۔ اس فرشتے نے بار بار بتائی اور آخر میں اس نے کہا کچھ تھوڑا سا معمولی سا حصہ اللہ کے راستے میں دے۔ یہ سن کے وہ اندھا تڑپ گیا، انہوں نے کہا کیسی بات کرتا ہے، تھوڑا سا دوں، معمولی سا دوں، کچھ دوں، میں تو سب کچھ اللہ کے لیے دینے کو تیار، یہ سب کچھ اللہ کا ہے اور یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، تھوڑا سا میں نہیں دوں گا۔ آج تجھے اجازت ہے، اگر کہے تو یہ تن کے کپڑے تو چھوڑ جا، باقی سب کچھ لے کے چلا جا، میں تجھے روکوں گا نہیں۔ اس فقیر نے کہا ذرا سوچ کیا کہہ رہا ہے، اگر میں سب کچھ لے کے چلا گیا تو پھر پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اس نے کہا اگر میں پہلے جیسا ہو جاؤں اللہ کو سب کچھ دے کے، میں پہلے جیسا کیسے رہوں گا؟ اس لیے کہ جو رب مجھے ایک بار دے سکتا ہے وہ بار بار بھی دے سکتا ہے۔ اور نے کہا یا تو مجھے بتا کہ مجھے دینے کے بعد اس کے خزانے ختم ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا جب اس کے خزانے سلامت ہیں پھر مجھے اپنے مال کی کوئی فکر نہیں، میں سارا کچھ دے دوں، میرا رب مجھے پہلے سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا پھر اس فقیر کو نے اس اندھے کو بتایا اللہ نے لینا کچھ نہیں، وہ تمہیں آزما رہا، تیرے دونوں ساتھی ناکام رہے اور تو کامیاب ہو گیا ہے، اور اللہ نے ارادہ کیا ہے جتنا ان کو دیا تھا ان سے بھی زیادہ اللہ تجھے اور عطا فرمائے۔ تو بس عزیزان گرامی قدر سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، یہ کامیابی کا جملہ ہے۔ ہم گر جائیں مگر ہماری زبان پہ شکوہ نہ ہو، شکر ہو، تو سمجھ لیں ہم اس کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔